اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام روحانی خزائن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتب کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بابرکت تحریرات آپ کے ہی الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایک غلطی کا ازالہ کتاب شروع کی تھی، جو روحانی خزائن جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام کتب کا مجموعہ ہے، اس کی جلد نمبر 18 میں شامل ہے۔ یہ ایک مختصر سا رسالہ ہے جو بطور اشتہار 5 نومبر 1901 کو شائع ہوا اور پھر اب کتابی صورت میں چھپتا ہے، روحانی خزائن کی جلد میں شامل ہے۔ اسی کتاب کو ہم آج کے پروگرام میں بھی لے کر آگے چلیں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں مکرم و محترم امیر انجم پرویز صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہاں پر بات مکمل کی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور خدا پر جھوٹی قسم کھانا، افتراء کرنا لعنتیوں کا کام ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس پر افتراء کرنا لعنتیوں کا کام ہے، کہ اس نے مجھے مسیح موعود بنا کر بھیجا، مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا۔ حضور فرماتے ہیں کہ آسمان نے بھی گواہی دی، زمین نے بھی، کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں۔ پھر یہاں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مگر پیشگوئیوں کے مطابق ضرور تھا کہ انکار بھی کیا جاتا، اس لیے جن کے دلوں پر پردے ہیں وہ قبول نہیں کرتے۔ میں جانتا ہوں کہ ضرور خدا میری تائید کرے گا، جیسا کہ وہ ہمیشہ اپنے رسولوں کی تائید کرتا رہا ہے۔ کوئی نہیں کہ میرے مقابل پر ٹھہر سکے، کیونکہ خدا کی تائید ان کے ساتھ نہیں۔ اور جس جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے، صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں، اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں۔ مستقل نبی سے مراد ہے کہ علیحدہ اپنے طور پر خدا تعالیٰ سے براہ راست نبوت پانے والا۔ حضور فرماتے ہیں مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدیٰ سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے۔ اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔ سو اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میرا یہ قول کہ من نیستم رسول و نیا وردام کتاب، کہ من نیستم رسول، حضور فرماتے ہیں کہ جہاں میں نے یہ فرمایا ہے کہ میں رسول نہیں ہوں، و نیا وردام کتاب، اور میں کوئی نئی کتاب نہیں لایا، اس کے معنی صرف اس قدر ہیں کہ میں صاحب شریعت نہیں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے اور ہرگز فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ میں باوجود نبی اور رسول کے لفظ کے ساتھ پکارے جانے کے خدا کی طرف سے اطلاع دیا گیا ہوں کہ یہ تمام فیوز بلا واسطہ میرے پر نہیں ہیں، بلکہ آسمان پر ایک پاک وجود ہے جس کا روحانی افاضہ میرے شامل حال ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے کو ملحوظ رکھ کر اور اس میں ہو کر اور اس کے نام محمد اور احمد سے مسمى ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا بھی اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی۔ حضور نے وضاحت فرما دی کہ نبی اور رسول سے کیا مراد ہے، یعنی جو بھیجا گیا ہے اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی۔ اور اس طور سے خاتم النبیین کی مہر محفوظ رہی، کیونکہ میں نے ان عکاسی اور ذلی طور پر محبت کے آئینے کے ذریعے سے وہی نام پایا۔ یہاں اس اقتباس میں جو حضور نے بڑا اہم نقطہ جو تمام اعتراضات کو حل کر دینے والا ہے کہ میں نے جہاں جہاں نبی ہونے کا انکار کیا وہاں کن معنوں میں انکار کیا ہے۔ حضور کی تحریرات میں اپنے نبی ہونے سے انکار پایا جاتا ہے، جو ازالہ ہم سے پہلے کی تحریرات ہیں۔ حضور نے یہاں وہ وضاحت فرما دی۔ اب اگر جب بھی ہم ان تحریرات کو پڑھیں گے تو
اس وضاحت کی روشنی میں پڑھیں گے۔ جہاں انکار کیا ہے وہاں کن معنوں میں کیا ہے کہ میں مستقل نبی نہیں ہوں، الگ سے آزادانہ طور پر نبی نہیں ہوں۔ یہاں مستقل کا مطلب وہ کوئی مسلسل والا مستقل نہیں ہے، بلکہ استقلال کا مطلب علیحدہ، الگ۔ تو جو عربی میں جو معنی ہے وہ یہاں مراد ہے کہ الگ سے نبی نہیں ہوں، آزادانہ طور پر براہ راست نبوت نہیں پائی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے پائی ہے، اور دوسرا نئی شریعت لے کر نہیں آیا۔ یہ دو جو وضاحتیں ہیں یہ ہر جگہ پہ اپلائی ہوں گی۔ جب بھی حضور کا پڑھیں گے کہ حضور نے کہا کہ میں نبی نہیں ہوں، ایسا نبی نہیں ہوں جو نئی شریعت لے کر آیا ہے، اور ایسا نبی نہیں ہوں جو مستقل نبی ہے۔ یہ تمام تحریرات اسی وضاحت کی روشنی میں پڑھی جائیں گی۔ اسی مضمون کو آگے جاری رکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ لوگ میرے رسول اور نبی ہونے پر اعتراض کرتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں کہ کیوں اپنا نام یہ رکھا۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس وحی الہی پر ناراض ہو کہ کیوں خدا تعالیٰ نے میرا نام نبی اور رسول رکھا ہے تو یہ اس کی حماقت ہے، کیونکہ میرے نبی اور رسول ہونے سے خدا کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں اپنی نسبت کہتا ہوں کہ خدا نے مجھے رسول اور نبی کے نام سے پکارا ہے، ایسا ہی میرے مخالف حضرت عیسیٰ ابن مریم کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور چونکہ وہ نبی ہیں اس لیے ان کے آنے پر بھی وہی اعتراض ہوگا جو مجھ پر کیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ خاتم النبیین کی مہر ختمیت ٹوٹ جائے گی۔ مگر میں کہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو در حقیقت خاتم النبیین تھے، مجھے رسول اور نبی کا لفظ سے پکارے جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں، اور نہ اس سے مہر ختمیت ٹوٹتی ہے، کیونکہ میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے۔ جو آیت ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آخرین میں مبعوث فرمائے گا، ان میں سے، آخرین منہم، ان میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخرین ہیں وہ ابھی تک ملے نہیں پہلوں سے، جو امیین ہیں ان سے ابھی تک ملے نہیں، ان لوگوں میں سے منہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مبعوث کرے گا۔ اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا گیا ہے، دوبارہ بعثت کا، اور اس پیش گوئی کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مصداق میں ہوں، میرا نام بھی محمد رکھا گیا ہے اس آیت میں۔ فرمایا اور مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے، پس اس طور سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا، اور چونکہ میں ذلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی، یعنی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہا، نہ کوئی اور۔ یعنی جب کہ میں بروزی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہیں، آپ کا سایہ ہیں، آپ کی تصویر ہیں، آپ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش ظاہر ہوئے، تو وہ آئینہ ذلیت میں نبوت محمدیہ جو ہے وہ منعکس ہوئی ہے۔ فرمایا تو پھر کون سا الگ انسان ہوا؟ کوئی الگ نہیں، کوئی دوئی نہیں ہے جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا ہو، گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی دوبارہ آ گئے ہیں۔ اس سے کوئی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی تناسخ کا مسئلہ ہے یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ بعثت، یہ بروزی رنگ میں ہے، تمثیلی رنگ میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار، آپ کا عکس آپ نے حاصل کیا ہے۔ ذل اصل سے الگ نہیں ہوتا،
سایہ اصل سے الگ نہیں ہوتا. آپ نے اپنا جو مقام ہے وہ ایک ظل اور عکس اور سایہ کا قرار دیا ہے. حقیقی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی ہے جو کہ قیامت تک جاری رہے گی. میر صاحب، اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھلا اگر مجھے قبول نہیں کرتے تو یوں سمجھ لو کہ تمہاری حدیثوں میں لکھا ہے کہ مہدی موعود خلق اور خلق میں ہم رنگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور اس کا اسم جناب کے اسم سے مطابق ہوگا، یعنی اس کا نام بھی محمد اور احمد ہوگا، اور اس کے اہل بیت میں سے ہوگا، اور بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ مجھ میں سے ہوگا. یہ عمیق اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ روحانیت کے روح سے اس نبی میں سے نکلا ہوا ہوگا اور اس کی روح کا روپ ہوگا. اس پر نہایت قوی قرینہ یہ ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق بیان کیا، یہاں تک کہ دونوں کے نام ایک کر دیے، ان الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس موعود کو اپنا بروز بیان فرمانا چاہتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یشوع بروز تھا. اس اقتباس میں جو آپ نے یہ حضور نے جو فرمایا ہے، جو آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ جو آنے والا امام مہدی ہے اس کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام ہے، اور یہ بھی پیش گوئیوں میں آیا ہے کہ اس کے اہل بیت میں سے ہوگا. امام مہدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے آئے گا اور ان کے اہل بیت میں سے ہوگا. اہل بیت کی وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں حاشیے میں فرمائی ہے. حضور فرماتے ہیں یہ بات میرے اجداد کی تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک دادی ہماری شریف خاندان سادات سے اور بنی فاطمہ میں سے تھی. اس کی تصدیق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی اور خواب میں مجھے فرمایا کہ سلمان و منا اہل البیت علی مشرب الحسن. یہ ایک تو نسب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی بنی فاطمہ میں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض خواتین تھیں جو کہ تاریخی طور پر ثابت ہے، لیکن الہام کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بتایا کہ تیرے نسب میں جو تیرا جو خاندان ہے اس میں سادات کی آمیزش ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تصدیق فرمائی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بتایا ہے کہ سلمان و منا یعنی سلمان ہم میں سے ہے، اہل البیت میں سے، علی مشرب الحسن، حسن کی خوبو پر. حضرت حسن جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان کی خوبو پر جو سلامتی کے شہزادہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قرار دیا گیا ہے وہ اہل البیت میں سے تھے. یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فرما رہے ہیں. اور سلمان کی وضاحت حضور فرماتے ہیں میرا نام سلمان رکھا یعنی دو سلامتیاں، اور سلم عربی میں صلح کو کہتے ہیں، یعنی مقدر ہے کہ 2 صلح میرے ہاتھ پر ہوں گی. ایک اندرونی کہ جو اندرونی بغض اور شہناء کو دور کرے گی، بغض اور عداوت، کینہ، شہناء کا مطلب کینہ، بغض، جو اندرونی بغض اور شہناء کو دور کرے گی. دوسری بیرونی کہ جو بیرونی عداوت کے وجوہ کو پامال کر کے اور اسلام کی عظمت دکھا کر غیر مذہب والوں کو اسلام کی طرف جھکا دے گی. معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں جو سلمان آیا ہے اس سے بھی میں مراد ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ سلمان و منا اہل البیت. تو حضور فرماتے ہیں کہ وہاں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد آنے والا فارسی جو موعود تھا وہ مراد تھی. فرمایا ورنہ اس سلمان پر 2 صلح کی پیشگوئی صادق نہیں آتی، اور میں خدا سے وہی پا کر کہتا ہوں کہ میں بنی فارس میں سے ہوں، اور بموجب اس حدیث کے جو کنز الاموال میں درج ہے بنی فارس بھی بنی اسرائیل اور اہل بیت میں سے ہیں. اور حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں. چنانچہ یہ کشف براہین احمدیہ میں موجود ہے.
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کشفی حالت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک ماں کی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اپنی ران پر رکھا. اس کشف کا ذکر براہین احمدیہ میں موجود ہے, وہ بھی یہاں بیان کر دینا مناسب ہوگا. حضور فرماتے ہیں ایک مرتبہ نماز مغرب کے بعد عین بیداری میں ایک تھوڑی سی غیبت جس سے جو خفیف سے نشے سے مشابہ تھی, ایک عجیب عالم ظاہر ہوا کہ پہلے ایک دفعہ چند آدمیوں کے جلد جلد آنے کی آواز آئی جیسی بصورت چلنے کی حالت میں پاؤں کی جوتی اور موزے کی آواز آتی ہے. پھر اسی وقت 5 آدمی نہایت وجیح اور مقبول اور خوبصورت سامنے آ گئے, یعنی جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی و حسنین یعنی حضرت حسن اور حسین و فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہم اجمعین. اور ایک نے ان میں سے اور ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نہایت محبت اور شفقت سے مادر مہربان کی طرح, یہ لوگ جو گندہ ذہن رکھنے والے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں, یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بڑے واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نہایت محبت اور شفقت سے مادر مہربان ماں کی طرح اس عاجز کا سر اپنی ران پر رکھ لیا. پھر بعد اس کے ایک کتاب مجھ کو دی گئی جس کی نسبت یہ بتلایا گیا کہ یہ تفسیر قرآن ہے جس کو علی نے تالیف کیا ہے, اور اب علی وہ تفسیر تجھ کو دیتا ہے, فالحمدللہ علی ذالک. جزاک اللہ. میر صاحب, اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بروز کے حوالے سے کہ اور بروز کے لیے یہ ضرور نہیں کہ بروزی انسان صاحب بروز کا بیٹا یا نواسا ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ روحانیت کے تعلقات کے لحاظ سے شخص مورد بروز صاحب بروز میں سے نکلا ہوا ہو, یعنی جو بروز کی صورت میں آتا ہے وہ اس شخص میں سے ہو جس کا وہ بروز بن کے آیا ہو, یعنی اس کی خوبو, اس کی جو ایک روحانی تعلق ہے وہ موجود ہو. حضور فرما رہے ہیں کہ سے نکلا ہوا ہو, صاحب بروز سے نکلا ہوا ہو, اور ازل سے باہمی کشش اور باہمی تعلق درمیان ہو. سو یہ خیال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معرفت کے سراسر خلاف ہے کہ آپ اس بیان کو چھوڑ دیں جو اظہار مفہوم بروز کے لیے ضروری ہے, اور یہ امر ظاہر کرنا شروع کر دیں کہ وہ میرا نواسا ہوگا. بھلا حضور فرماتے ہیں بھلا نواسا ہونے سے بروز کو کیا تعلق؟ اور اگر بروز کے لیے یہ تعلق ضروری تھا تو فقط نواسے ہونے کی ایک ناقص نسبت کیوں اختیار کی گئی؟ بیٹا ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کے باپ ہونے کی نفی کی ہے, لیکن بروز کی خبر دی ہے. جی, اسی مضمون کو آگے حضور نے جاری رکھتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ اگر بروز صحیح نہ ہوتا تو پھر آیت و آخرین منہم میں اس موعود کے رفیق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیوں ٹھہرتے؟ اور نفی بروز سے اس آیت کی تکذیب لازم آتی ہے. جسمانی خیال کے لوگوں نے کبھی اس موعود کو حسن کی اولاد بنایا اور کبھی حسین کی اور کبھی عباس کی, یعنی مختلف روایات میں مختلف آتا ہے. کوئی کہتا ہے حسن کی اولاد میں سے وہ امام مہدی ہوگا, کوئی کہتا ہے حسین کی, کوئی کہتا ہے عباس رضی اللہ عنہم کی اولاد میں سے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ مقصود تھا کہ وہ فرزندوں کی طرح اس کا وارث ہوگا, فرزندوں کی طرح اس کا وارث ہوگا, اس کے نام کا وارث, اس کے خلق کا وارث, اس کے علم کا وارث, اس کی روحانیت کا وارث, اور ہر ایک پہلو سے اپنے اندر اس کی تصویر دکھلائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طور پر تصویر دکھلائے گا, اور وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ سب کچھ اس سے لے گا اور اس میں فنا ہو کر اس کے چہرے کو دکھلائے گا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دکھلائے گا. پس جیسا کہ ذلی طور پر اس کا نام لے گا, اس کا خلق لے گا, اس کا علم لے گا, ایسا ہی اس کا نبی لقب بھی لے گا, یعنی نبی کا لقب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لے گا.
کیونکہ بروزی تصویر پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ تصویر ہر ایک پہلو سے اپنے اصل کے کمال اپنے اندر نہ رکھتی ہو۔ پس چونکہ نبوت بھی نبی میں ایک کمال ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تصویر بروزی میں وہ کمال بھی نمودار ہو، یعنی جیسے باقی کمالات سارے وہ لے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبوت کا کمال بھی لے گا۔ اس کے بغیر جو بروز کی تصویر ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ تمام نبی اس بات کو مانتے چلے آئے ہیں کہ وجود بروزی اپنے اصل کی پوری تصویر ہوتی ہے، یہاں تک کہ نام بھی ایک ہو جاتا ہے۔ پس اس صورت میں ظاہر ہے کہ جس طرح بروزی طور پر محمد اور احمد نام رکھے جانے سے 2 محمد اور 2 احمد نہیں ہو گئے، اسی طرح بروزی طور پر نبی یا رسول کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ خاتم النبیین کی مہر ٹوٹ گئی، کیونکہ وجود بروزی کوئی الگ وجود نہیں۔ اس طرح پر تو محمد کے نام کی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی محدود رہی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا اس پر اتفاق ہے کہ بروز میں دوئی نہیں ہوتی، کوئی علیحدگی نہیں ہوتی، کوئی 2 الگ وجود نہیں ہوتے، دوئی نہیں ہوتی، کیونکہ بروز کا مقام اس مضمون کا مصداق ہوتا ہے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ کہ یہ فارسی اشعار ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس مضمون کا جو بروز ہے مصداق ہوتا ہے کہ میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا، دونوں یکجان ہو گئے۔ من تن شدم تو جان شدی، جس طرح ایک جسم کے اندر جان ہوتی ہے، میں جسم ہوں اور تو اس میں جان ہے، یعنی اس طرح یہ ہے بروز کا مفہوم۔ تا کس نہ گوید بعد ازیں، تاکہ کوئی اس کے بعد یہ نہ کہہ سکے کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور ہے، یکجان 2 قالب ہو گئے، یہ ہے بروز کا مفہوم۔ صاحب اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئے تو بغیر خاتم النبیین کی مہر توڑنے کے کیوں کر دنیا میں آ سکتے ہیں؟ غرض خاتم النبیین کا لفظ ایک الہی مہر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر لگ گئی ہے۔ اب ممکن نہیں کہ کبھی یہ مہر ٹوٹ جائے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایک دفعہ بلکہ 1000 دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آ جائیں اور بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی اظہار کریں، اور یہ بروز خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قرار یافتہ عہد تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یعنی اس آیت میں یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانے میں بروز ہوگا، آئے گا کوئی۔ اور انبیاء کو اپنے بروز پر غیرت نہیں ہوتی کیونکہ وہ انہی کی صورت اور انہی کا نقش ہے، لیکن دوسرے پر ضرور غیرت ہوتی ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ نے معراج کی رات جب دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام سے آگے نکل گئے تو کیوں کر رو کر اپنی غیرت ظاہر کی۔ تو پھر جس حالت میں خدا تعالیٰ فرمائے کہ تیرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور پھر اپنے فرمودہ کے برخلاف عیسیٰ کو بھیج دے، تو پھر کس قدر یہ فعل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کا موجب ہوگا۔ غرض بروزی رنگ کی نبوت سے ختم نبوت میں فرق نہیں آتا اور نہ مہر ٹوٹتی ہے، لیکن کسی دوسرے نبی کے آنے سے اسلام کی بے کنی ہو جاتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سخت اہانت ہے کہ عظیم الشان کام دجال کشی کا عیسیٰ سے ہوا، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آیت کریمہ ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین نعوذ باللہ اس سے جھوٹی ٹھہرتی ہے۔ یہی آیت جو ہے اس کا حضور نے اسی کتاب میں پہلے بھی بیان فرمایا کہ اس آیت میں دراصل ایک پیش گوئی تھی، اور یہاں اسی مضمون کو مزید کھولتے ہوئے حضور بیان فرماتے ہیں، اور اس آیت یعنی ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین میں ایک پیش گوئی مخفی ہے، اور وہ یہ کہ اب نبوت پر قیامت تک مہر لگ گئی ہے، اور بجز بروزی وجود کے جو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں جو کھلے طور پر نبیوں کی طرح خدا سے کوئی علم غیب پاوے، اور چونکہ وہ بروز محمدی جو قدیم سے موعود تھا وہ میں ہوں، اس لیے بروزی رنگ کی نبوت مجھے عطا کی گئی، اور اس نبوت کے مقابل پر اب تمام دنیا بے دست و پا ہے کیونکہ نبوت پر مہر ہے۔
ایک بروز محمدی جمی کمالات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانے کے لیے مقدر تھا، سو وہ ظاہر ہو گیا۔ اب بجز اس کھڑکی کے اور کوئی کھڑکی نبوت کے چشمے سے پانی لینے کے لیے باقی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ بروزی طور کی نبوت اور رسالت سے ختمیت کی مہر نہیں ٹوٹتی، اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا خیال جو مستلزم تکذیب آیت ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا خیال جو ہے وہ اس آیت کی تکذیب کرنے والا ہے، یہ لازمی ہے کہ اس سے اس آیت کی تکذیب ہو، وہ ختمیت کی مہر کو توڑتا ہے۔ اور اس فضول اور خلاف عقیدہ کا تو قرآن شریف میں نشان نہیں، اس فضول اور خلاف عقیدہ کا تو قرآن شریف میں نشان نہیں، اور کیوں کر ہو سکتا کہ وہ آیت ممدوحہ بالا یعنی ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین جو آیت ہے اس کے صریح برخلاف ہے، لیکن ایک بروزی نبی اور رسول کا آنا قرآن شریف سے ثابت ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جیسا کہ آیت وآخرین منہم سے ظاہر ہے، اس آیت میں ایک لطافت بیان یہ ہے کہ ایک لطیف انداز میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس گروہ کا ذکر تو اس میں کیا گیا جو صحابہ میں سے ٹھہرائے گئے، ان کا تو ذکر کیا، لیکن اس جگہ اس مورد بروز کا بتصریح ذکر نہیں کیا، یعنی جس نے بروز ہونا تھا اس کا واضح طور پر ذکر نہیں کیا، جن میں سے ہونا تھا ان کا ذکر کر دیا۔ بہت لطیف مضمون۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ یعنی مسیح موعود کا جس کے ذریعے سے وہ لوگ صحابہ ٹھہرے اور صحابہ کی طرح زیر تربیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے گئے۔ حضور فرماتے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں، حضور فرماتے ہیں اس ترک ذکر سے کہ جو بروز کو ذکر نہیں کیا لیکن ان لوگوں کا ذکر کر دیا جو صحابہ ٹھہرائے جائیں گے، یہ اشارہ مطلوب ہے کہ مورد بروز حکم نفی وجود کا رکھتا ہے، اس لیے اس کی بروزی نبوت اور رسالت سے مہر ختمیت نہیں ٹوٹتی، یعنی اس بروز کا تو گویا کہ اپنا وجود ہوگا ہی نہیں، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ دوبارہ آگے اس طرح ہوگا۔ بالکل۔ پس آیت میں اس کو ایک وجود پس آیت میں اس کو ایک وجود منفی کی طرح رہنے دیا اور اس کے عوض میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا ہے، اور اسی طرح آیت انا اعطیناک الکوثر میں ایک بروزی وجود کا وعدہ دیا گیا جس کے زمانے میں کوثر ظہور میں آئے گا، یعنی دینی برکات کے چشمے بہہ نکلیں گے اور بکثرت دنیا میں سچے اہل اسلام ہو جائیں گے۔ اس آیت میں بھی ظاہری اولاد کی ضرورت کو نظر تحقیر سے دیکھا اور بروزی اولاد کی پیش گوئی کی گئی، اور گو خدا نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میں اسرائیلی بھی ہوں اور فاطمی بھی، اور دونوں خونوں سے حصہ رکھتا ہوں، لیکن میں روحانیت کی نسبت کو مقدم رکھتا ہوں جو بروزی نسبت ہے۔ جی، اب حضور نے آخر میں خلاصہ بیان فرما دیا ہے، فرماتے ہیں اب اس تمام تحریر سے مطلب میرا یہ ہے کہ جاہل مخالف میری نسبت الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مجھے ایسا کوئی دعویٰ نہیں۔ یہاں بھی وہی بات بیان فرما رہے ہیں، میں اس طور سے جو وہ خیال کرتے ہیں، جو مخالف جس معنوں میں کہتے ہیں کہ یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حضور کہتے ہیں میں اس معنوں میں نبی ہوں ہی نہیں، میں اس طور سے جو وہ خیال کرتے ہیں نہ نبی ہوں نہ رسول، ہاں میں اس طور سے نبی اور رسول ہوں جس طور سے ابھی میں نے بیان کیا ہے ذلی اور بروزی رنگ میں۔ پس جو شخص میرے پر شرارت سے یہ الزام لگاتا ہے جو دعوی نبوت اور رسالت کا کرتے ہیں وہ جھوٹا اور ناپاک ہے۔ جو یہ الزام لگاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام دعوی نبوت اور رسالت کا کرتے ہیں، وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے اور ناپاک خیال ہے۔ مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے، اور اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان میں نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا۔ پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی علیہ الصلاۃ والسلام۔ محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ پر اس کتاب
کو اب ہم مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میر صاحب جزاک اللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.